تو اللہ جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں قرآن مجید میں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مربی ہے، پالنے والا ہے۔ آگے اللہ نے اپنی صفت بیان کی، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، اس رحمان اور رحیم کا کوئی متبادل لفظ کسی زبان میں ہے ہی نہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں موسٹ مرسیفل، اردو میں کہتے ہیں بڑا مہربان، حالانکہ رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے۔ عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے۔ دیکھو اللہ کے جو 99 نام ہے نا، 99 جو قرآن میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ان 99 ناموں کا کسی اور زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری زبانوں میں وہ الفاظ ہی نہیں ہے۔ اس کو بس وہ موسٹ اور اس طرح کے الفاظ لگا لگا کے نا کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب پہنچیں۔ تو اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا الرحمن، رحمان بھی مبالغہ ہے، مبالغہ سمجھتے ہو؟ جیسے گڈ بیٹر بیسٹ نا، گڈ کا معنی اچھا، بیٹر کا معنی زیادہ اچھا، بیسٹ کا معنی سب سے اچھا۔ تو مبالغہ، اس مبالغہ کہتے ہیں کہ کسی میں کوئی صفت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، کوٹ کوٹ کے کسی میں کوئی صفت بھری ہوئی ہو، تو اس کے لیے عربی میں الگ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈرائیور ہے، ڈرائیور وہ ہوتا ہے، ڈرائیور کی دو قسمیں، ایک وہ جو گاڑی چلا رہا ہو تو ہم اس کو کہیں گے یہ ڈرائیو کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ڈرائیور بھی ہو، ہر ڈرائیو کرنے والا ڈرائیور نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو گاڑی نہیں بھی چلا رہا مگر پھر بھی کیا ہے بھائی ڈرائیور ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کو صیغہ صفت کہتے ہیں، پہلی قسم کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ اسم فاعل کا مطلب ڈرائیو کر رہا ہے، چاہے ڈرائیور ہو یا نہ ہو، اور یہ ڈرائیو نہیں بھی کر کے کیا ہے ڈرائیور ہے، یعنی اس کو اتنی مہارت ہے کہ اس کی گویا لقب ہے، اس کی صفت پڑ گئی ہے ڈرائیور، بھائی یہ بندہ کیا ہے ڈرائیور ہے، چاہے وہ ڈرائیو نہیں بھی کر رہا ہو۔ اور ایک آدمی ڈرائیور نہیں ہوتا لیکن وہ جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو ڈرائیور کہتے ہیں، جب نہیں کر رہا ہوتا تو ڈرائیور نہیں بلکہ انجینئر ہے، یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ ڈرائیور تھوڑی ہے۔ ابھی چونکہ ڈرائیو کر رہا ہے اس لیے ہم اس کو ابھی کیا کہیں گے ڈرائیور، اس معنی میں نہیں بلکہ اس معنی میں کہ ڈرائیو کر رہا ہے۔ تو الرحمن کا مطلب یہ نہیں کہ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا نہیں، کیونکہ جو جس وقت رحم کر رہا ہوتا ہے اس کو راحم کہتے ہیں، راحم رحم کر رہا ہے۔ رحم اس کی صفت ہے یا نہیں ہے، اس کی ذات کے ساتھ چپکی ہوئی ہے یا نہیں، راحم کا لفظ اس کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا؟ رحمان کا مطلب ایک معنی تو رحمان میں ایک کا مطلب یہ اس کی صفت لازم ہے، اس کے ساتھ یہ چپکی ہوئی ہے، یعنی یہ گویا رحم جو ہے نا، رحم رحمت والا مادہ، اس کی جیسے ہم دیکھو کوئی کسی موقع پر بہادری کا ارتکاب کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے بہادری دکھائی، مگر ضروری نہیں کہ وہ بہادر بھی ہو۔ اور آسان مثال، ایک آدمی بدماش مشہور ہو جاتا ہے، بدماش محلے کا، لیکن وہ اس وقت بدماشی کر تھوڑی رہا ہے، ہر وقت تو کوئی بدماش بھی بدماشی نہیں کرتا، کبھی کبھار وہ شرافت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں ہے بدماش مگر اس دفعہ اس نے بڑی شرافت دکھائی ہے، شر اور آفت نہیں دکھائی، کہتے ہیں نا، لیکن اس کی وجہ سے اس کو شریف نہیں کہتے، ہم شریف نہیں کہتے۔ شریف وہ ہے جو شرافت میں مشہور ہو گیا ہو، اس کی یعنی جسم کا ایک خاصہ بن چکا ہو، اس کی ایک صفت لازم بن چکی ہو کہ بھئی یہ چونکہ بندہ شریف ہے لہذا یہ تو کبھی غلط کام کرے گا ہی نہیں۔ تو رحمان اور رحیم یہ صیغہ صفت ہیں، یہ اسم فاعل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کے ساتھ رحمت ہمیشہ کے لیے اٹیچ ہو گئی ہے، یعنی اللہ کی صفت لازم ہے کہ اس نے رحمت بہرحال کرنی ہی ہے، کرنی ہے اس نے رحمت۔ جیسے جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، ڈرائیور وہ گاڑی نہیں بھی چلا رہا ہوتا تو ڈرائیونگ آنا یہ بہرحال اس کا ایک لازمی صفت ہے، یہ تو آتی جہاں بھی بٹھا دو گے چلائے گا یہ، اگرچہ بھی نہیں۔ پائلٹ کسے کہتے ہیں؟ ضروری نہیں جو جہاز اڑا رہا ہو بلکہ جس کو اڑانا آتا ہو۔ تو اسی طرح راحم عربی میں کہتے ہیں جو رحم کر رہا ہو، رحمان اور رحیم کہتے ہیں رحمت جس کی صفت لازم ہو، اس کی ذات کے ساتھ متصل ہو، یعنی اس کی عادت ہو۔ تو جو راحم ہوتا ہے یا رحیم یا رحمان ہوتا ہے وہ غضب والا نہیں ہوتا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ غضب اس کی صفت لازمہ میں سے نہیں ہے، کبھی کبھار غصہ آئے گا اس کو، اصل اس کی صفت غضب یا انتقام نہیں ہے۔ تو اللہ کی بھی اصل صفت ہے رحمت، مخلوق پر کیا کرنا؟ رحم۔ اور اللہ نے اپنا ایک نام کریم بھی بیان کیا۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے میں بھی بتاتا ہوں۔ اللہ نے اپنا ایک نام بیان کیا قرآن میں، کریم۔ کریم عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، کرم سے ہے نا بھائی ہم پہ بھی کرم کر دو کچھ۔ کریم عزت دار کو بھی کہتے ہیں،
علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے الذی یعطی بغیر استحقاق، وہ سخی جو استحقاق کے بغیر بھی عطا کرتا ہو. استحقاق گاڑا لفظ ہے. کیا مطلب؟ آپ کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی آپ کو دے رہا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم، عزت دار. عزت دار آدمی جو ہے نا، پہلے زمانے میں عزت اس کو بولتے تھے کہ ایک مزدور کی تنخواہ 12,000 بنتی ہے، دے آپ کتنی رہے ہیں؟ 20,000. لوگ کہتے ہیں بڑا عزت دار آدمی ہے، یعنی اس کو اپنی جو شخصیت ہے اپنے وقار کو برقرار رکھنے کا خیال ہے. اس کا وقار لوگوں میں کیا رہے؟ برقرار رہے. کیونکہ لوگوں میں پہلے وقار سخاوت سے برقرار رہتا تھا، اب کنجوسی سے وقار برقرار رہتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. اب اگر مزدور کی تنخواہ 12,000 ہے تو اس کو دیں گے کتنے؟ 6,000، اور 6,000 روک لیں گے ترسا کے ذلیل کر کے اس کو دینے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پھر ایسے دیں گے جیسے کوئی احسان جتلا رہے ہیں اس کے اوپر. اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم کاروبار. کتنے لوگ ہیں جو تنخواہ اس لیے نہیں دیتے کہ روک کے رکھو، جتنا پیسہ ہمارے پاس رہے گا اس کو انویسٹمنٹ کر کے کماتے رہیں گے اور ملازمین کی تنخواہیں روک کے رکھے رہیں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہر پہلی تاریخ کو ہر 5 تاریخ کو مالک مکان آ جاتا ہے گھنٹی بجانے کے لیے کرایہ چاہیے. کیسا کنجوس ہے؟ میں نے کہا کنجوس تو آپ ہو، مکان آپ اس کا استعمال کر رہے ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے گھر کرایہ پہنچاؤ. ہے بھائی، اس کا مکان پورے مہینے استعمال کر لیا، پہلی تاریخ کو آپ کے ذمے ہے کرایہ دینا، وہ کیوں آ رہا ہے آپ کے گھر میں گھنٹی بجانے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں جا کے دے رہے اس کو؟ بہت مشکل ہے، کیا کریں بھائی؟ آپ نے تو پورا مکان استعمال کر لیا نا 1 مہینہ، وہ مزے تو اڑا لیے نا، بنایا اس نے، مزے آپ اڑا رہے ہو اس مکان میں. اب وہ 5 تاریخ کو آ جاتا ہے، وہ پھر بھی 5 کو اس لیے آ رہا ہے کہ چلو پہلی کو تنخواہ ملی ہوگی تو میں ایک دم نہ پہنچ جاؤں. 5 تک آپ کو اس نے سہولت دے دی. ہونا کیا چاہیے کہ آپ نے بھی تو اس کا پورے مہینے مکان استعمال کر لیا. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے گھر پہ آئے بغیر آپ اس کو کرایہ. تو ہمارے ہاں نا الٹی گنگا بہ رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کا حق کیا ہے. بس کوئی مانگنے آ جائے نا اپنا حق، غصہ آتا ہے کیوں مانگ رہا ہے یہ، مانگ کیوں رہا ہے یہ. تو خیر، تو کریم کسے کہتے ہیں؟ یعطی بغیر استحقاق، کہ آپ مستحق نہیں ہیں تو بھی آپ کو. دیکھو میں اگر مالک مکان ہوتا نا پھر مالک مکان کے حق میں بیانات کرتا تو آپ کہتے مولوی صاحب تو اپنے فائدے میں کر رہے ہیں، ان کے کرایہ دار تنگ کر. میں خود کرایہ دار ہوں، سمجھ رہے ہو؟ میں خود کیا ہوں؟ کرایہ دار ہوں. مجھے پتا ہے کہ کرایہ دار اکثر مالک مکان پہ ظلم کرتے ہیں. اکثر کرایہ دار گھر کی واٹ لگا دیتے ہیں. کسی کو گھر دے دو نا کرائے پر، وہ گھر کی ایسی کی تیسی کر دے گا. اتنا کرایہ نہیں ادا کر رہا ہوتا جتنا مالک مکان کو گھر کی ریپیئرنگ میں دوبارہ سے خرچہ کرنا پڑتا ہے. کیا کریں؟ چلو خیر. تو قرآن مجید میں اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ کریم، جو بغیر استحقاق کے آپ کو بولو بھائی دے رہا ہے. آپ مستحق نہیں ہیں پھر بھی دے رہا ہے. تو اللہ نے اپنے جتنے نام قرآن میں بیان کیے اور خاص طور پر 2 صفات اللہ نے اپنی بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہیں، الرحمن اور بولو بھائی الرحیم. یہ صفات اللہ کو اتنی محبوب ہیں. پہلے میں رحمان اور رحیم کا فرق بتا دوں. دونوں میں مبالغہ ہے. اچھا، 2 طرح سے مبالغہ ہے. ایک تو یہ کہ راحم کا مطلب اس وقت رحم کر رہا ہے، رحمان اور رحیم کا مطلب رحمت اس کی صفت لازمہ ہے. تو یہ بھی ایک مبالغہ ہو گیا نا. دوسری طرف مبالغہ یہ ہے کہ تھوڑی بھی اس کے، یعنی یہ بہت ماہر، جیسے ڈرائیور جو ہے نا، ڈرائیور ایک نارمل ڈرائیور ہوتا ہے جو گاڑیاں چلاتا ہے بڑے آرام سے، کیا ہوتا ہے؟ ماہر ڈرائیور. تو ماہر ڈرائیور کے لیے الگ سے تو کوئی انگلش میں لفظ نہیں ہے، نہ اردو میں ہے. تو عربی میں مبالغے کے الگ سے صیغے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت اس میں بہت زیادہ، ایک تو اس کے لازمی حصہ ہے یہ، دوسرا تھوڑی نہیں ہے بلکہ کوٹ کے اس کے اندر یہ صفت بھری ہوئی ہے. تو الرحمن کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر، اور رحیم کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر. اب بہت زیادہ کا جب دونوں کا مطلب ہی بہت زیادہ ہے تو یہ الگ الگ الفاظ کیوں ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحمت ہے تو رحمان کا لفظ الگ کیوں، رحیم کا لفظ الگ کیوں؟ تو علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ رحمت 2 طرح سے ہوتی ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی علاقے کا بہت بڑا سخی آدمی ہے، بہت بڑا سخی. تو بہت بڑے سخی کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ ہر ایک کو نوازتا ہے، کوئی بھی فقیر اس کے پاس چلا جائے قرضہ مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، تو کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا، چاہے تھوڑا دے مگر دیتا ضرور ہے. یہ بھی بہت بڑا سخی ہے. کیا خیال ہے؟ اتنا سخی تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی مانگے تو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے لازمی. اور ایک بہت بڑا سخی وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں دیتا. وہ پہلے تھوڑی آواز کم ہو گئی ہے اس کی،
وہ تحقیق کرتا ہے, شور ابھی بھی ہو رہا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے. ہر ایک کو نہیں دیتا, اس کو پتا ہے بھائی فراڈی فقیر بہت معاشرے میں گھوم رہے ہیں, کوئی بھی آئے گا تو بیوقوف بنا سکتا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے. لیکن جب تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو پھر تھوڑا نہیں دیتا, پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے اس کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں, یار بڑا آدمی ہے بھائی, بڑا سخی آدمی ہے. تو اللہ تعالی میں جو رحمت والی صفت ہے, یہ دونوں صفتیں اعلی وجہ الکمال ہیں. الرحمن کا مطلب اس کی رحمت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے, کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پہ اللہ نے رحم نہ کیا ہو. اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں کرتا, بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا رحم نہیں بلکہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے وہ. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا. یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے. رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحم کر رہا ہے, کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی. لیکن رحیم صرف کس کے لیے ہوگا, مسلمان کے لیے آخرت میں, جو جنت کی صورت میں ان پر رحم کرے گا, جو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جنت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ بہت تھوڑا عمل ہم نے کیا اور اللہ اس کا بدلہ بہت زیادہ دے گا. جنت اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنہوں نے اچھا حوروں کا وعدہ بھی اللہ نے ان چیزوں پہ رکھا ہے جو بہت ہی کڑوی ہیں, ان چیزوں پہ اللہ نے رکھا ہے. میں حیران ہوتا تھا, حدیث میں آتا ہے جس شخص نے غصے پہ قابو کیا, غصہ آ رہا ہے مگر اللہ کے خاطر وہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی گیا. بڑا مشکل کام ہے جب غصہ آئے اور کمزور پہ آئے. طاقتور پہ تو سبھی پی جاتے ہیں, اپنے باس پہ غصہ آ رہا تو کڑوا گھونٹ نکلے گا, باہر نکل کے پھر الٹی کر کے نکال دے گا وہ سارا گھونٹ. باس پہ تو کوئی بھی غصہ نہیں. کوئی جونیئر آفیسر ہے آرمی میں, وہ ابھی جیسے مجھے بھی غصہ آ رہا ہے پی رہا ہوں میں, کیا خیال ہے بھائی, بار بار اسپیکر دائیں بائیں ہو رہا ہے. انہوں نے بڑی محنت کی آج, پھر بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینا سخت. کمزور پہ, بیوی پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے, بچوں پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے, بوڑھے باپ پہ غصہ آ رہا ہے کیونکہ وہ بیچارہ وہ تمہیں کما کما کے کھلانا تھا, کھلا دیا, اب وہ آپ کے کام کا نہیں ہے. وہ بیچارہ بس پڑا ہوا ہے, کھانس رہا ہے. اب وہ بات بات پہ آپ کو پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو, آپ کو غصہ آتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اس غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ. بڑا مشکل ہے پینا, اس پہ کوئی الاؤنس نہیں ملتا گورنمنٹ کی طرف سے, اس پہ کوئی تنخواہ نہیں بڑھتی, انکریمنٹ نہیں لگتا, اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ صرف اللہ کے لیے کہ یار باپ پہ غصہ آ رہا ہے پی جاؤں, ماں پہ غصہ آ رہا ہے, بیٹی کو ماں پہ آج غصہ آتا ہے نا تو نکال دیتی ہے, چپ نہیں بیٹھتی. یہ آج کل لڑکیوں میں بڑا مسئلہ ہے, ماں کے سامنے چیختی چلاتی بہت ہے. یہ تصور نہیں تھا ہمارے معاشرے میں کہ بیٹی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے, لیکن آج کل ہو. چھوٹی بچیاں تو چلو وہ تو چھوٹ, بالغ بیٹیاں, کیا فائدہ ایسی تعلیم کا بھائی. آپ نے ماں کے سامنے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھا تو کیا فائدہ ایسی تعلیم کا. سارا زور ماں باپ کا بھی نا, سارا زور تعلیم پر ہے, پھر اولادیں ایسے ہی نکلتی. تربیت کی ان کو بھی فکر. انسان کا بچہ, جو میں بھی کہہ رہا تھا نا مارکیٹ میں شارٹ ہیں, پڑھے لکھے کو انسان کا بچہ نہیں کہتے, تربیت یافتہ کو انسان کا بچہ کہتے ہیں. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات. جس کی تربیت ہو, جو اپنے بڑوں کے سامنے چپ رہتا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں. مارکیٹ میں ایسے لوگ شارٹ ہیں. اس لیے میں لوگوں کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں ہاتھ پاؤں مفتی صاحب چومتے ہیں, بعض لوگ ہاتھ بھی چومنا شروع کر دیے, حالانکہ میں نہیں پیر و مرشد تو ہوں نہیں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کے خلاف جس دن میں نے بات کی, یہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا. عوام کی عقیدت ایسی ہو. میں نے رمضان میں ایک سیاسی جماعت کے حق میں تھوڑی سی بات کر دی تھی, اس کے مخالف پارٹی کا ایک آدمی بیٹھا تھا, اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میری عقیدت محبت میں اعتکاف میں آیا, یہاں ہماری مسجد میں, کی مسجد اتنے اچھے. میں نے جو بات کی حمایت میں بھی نہیں کی, وہ ایسی بات تھی جس سے تھوڑی سی حمایت ٹپک رہی تھی کہ فلاں پارٹی کی تھوڑی سی کیا کر رہا ہوں حمایت. وہ تھے اس پارٹی کے کیا مخالف. اتنا غصہ آیا ان کو کہ میں تو مفتی صاحب کو نیک آدمی سمجھتا تھا, انہوں نے اس پارٹی کی کیا کر دی, اعتکاف توڑ کے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ اعتکاف توڑنا جائز نہیں. تو پبلک کی عقیدت سے جو متاثر ہو جائے, سارے ایسے نہیں ہوتے الحمدللہ, کچھ واقعی تمیز کے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ عقیدت محبت یہ بڑی عجیب چیز ہے. ذرا سی مزاج کے خلاف ظرف ہے ہی نہیں لوگوں میں. بھائی یہ فرض کر لو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہوگی, مولوی صاحب سے, انسان ہے, غلطی ہو گئی ہوگی, تو غلطی نہیں ہو سکتی کیا. بھائی یہ جو فلاں کے بارے میں سپورٹ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, ان کے خیال میں صحیح ہے لیکن ہمارے خیال میں کیا غلط, ختم, قصہ ختم. چلو جی اب مولوی صاحب کا بیان سنتے ہیں. ساری باتیں تو نہیں آپ کو غلط لگیں گی نا. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود غلط ہوتے ہیں. جو بیان کرنے والا ہے, وہ جس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے, وہ حمایت واقعی کیا ہوتی ہے. جیسے یہ غلط ہو سکتے ہیں تو آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں نا. تو ذرا سی بات
دائیں بائیں ہو جائے، مزاج کے خلاف ہو جائے، ایک دم عقیدت ختم. تو پھر باپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے، ماں کے ساتھ بھی یہی سلوک، جس کو عالم مفتی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہی سلوک، جن کو مولانا طارق جمیل صاحب کا دیکھو نا کیا حشر کیا، یہ سارا عقیدت مندوں نے ہی کیا ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا جو کچھ دن پہلے بیان آیا تھا، پی ٹی آئی کے تھوڑا سا حق میں جا رہا تھا وہ بیان، تو ان کے جو پی ٹی آئی کے مخالفین تھے انہوں نے کیسی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہے ان کی. بھائی آپ ایک آدمی کی محنت دیکھو، ساری زندگی اس سے آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے، اگر زیادہ سے زیادہ غلط کر دیا نا تو بھائی بولو انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ان کو نہیں حمایت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کر دی، غلط کیا، بس ختم ہو گئی بات. آپ ایک کلپ بنا دو حضرت کی رائے سے متفق نہیں، ختم. سب گالیاں، منافق، یہ بکا ہوا. اور ابھی تک میرے پاس ایس ایم ایس آ رہے ہیں میرے خلاف بھی اور ان کے خلاف بھی، اس میں ایسی ایسی فوحش گالیاں کہ میں کیا بتاؤں. تو یہ کیا ہے؟ جذبات میں ایک دم پاگل ہو جانا، ایک دم پاگل. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جن کو اپنے غصے پہ، اپنے جذبات پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے، وہ کیسے زندگی گزارے گا بھائی، کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جذبات میں اور غصے کے وقت اپنے آپ کو بولو بھائی کنٹرول کریں کہ یہاں غصہ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا. کسی کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بھی زمزم کے نہائے ہوئے نہیں ہوتے سب لوگ، علماء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تنظیموں سے بھی ہو سکتی ہیں، ہر ایک سے ہو سکتی ہے، اس کا ایک ماں باپ سے بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، میرے ابا یہ کر رہے ہیں، میرے ابا، میں نے کہا ابا غلط کر رہے ہیں آپ کے، میں خام خواہ حمایت نہیں کروں گا، لیکن آپ ابا کو ٹھیک کرنے کی کوشش. بولو بھائی آپ کے ان کے آپ پر احسانات ہیں، آپ کے وہ ابا ہیں، آپ کی جو ذمہ داری ہے خدمت کرنا، محبت سے نصیحت کرنا، بس اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں، ختم. اب جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ان کے لیے دعا کرو بس. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نا کتنا غلط کر رہے تھے ان کے ابا. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، بت بنات کے بت فروخت کرتے تھے، اور بیٹا بت شکن، بالکل الگ الگ مذہب. سورہ مریم دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا. ابتی محبت کا لفظ ہے. لما تعبدو، ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے آپ. اے میرے پیارے ابا، ایسے نصیحت کر رہے ہیں. اور پھر ابا کی طرف سے دھمکی، لأرجمنک، میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. اور یہ دھمکی برائے دھمکی نہیں تھی جیسے آج کل ابا کہتے ہیں یہ ٹانگیں توڑ دوں گا، تو پتہ ہوتا ہے بیٹے کو توڑیں گے تھوڑی. لیکن اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کسی کو سخت سزا دینی ہوتی یا تو آگ میں ڈال دیتے یا رجم کرتے، پتھروں سے ہلاک کر دیتے. تو واقعی حقیقت میں دھمکی دینے لگے کہ میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، میں تو مایوس ہو گیا آپ سے مگر اپنے رب سے مایوس نہیں ہوا، میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. اس وقت مشرک کے لیے دعا پر پابندی نہیں تھی. میں اللہ سے آپ کے لیے کیا کروں گا، دعا کروں گا. انہ کان بی حفیہ، میرا رب آپ پر مہربان ہو یا نہ ہو، مجھ پر بہرحال، کیونکہ آپ مشرک ہیں، آپ کی دعا نہیں سنے گا لیکن میری سن لے گا، تو میری وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا، میری وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا. پھر بھی جب دیکھا کہ نہیں باز آ رہے اور مجھے بھی مجبور کر رہے ہیں، پھر ہجرت کر لی وہاں سے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابا کے ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ ناقابل برداشت ہو گئے تو زبان مت چلاؤ، گھر بدل دو، الگ ہو جاؤ ابا سے. کہ بھائی نہیں، آپ لوگ نہ شروع ہو جائیں بلا وجہ ابا سے. کوئی اس قسم کے ابا ہوں کہ وہ واقعی اتنا بعض دفعہ ظلم کر بھی رہے ہوتے ہیں، جینا حرام بھی کر دیتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں. ہر چیز مارکیٹ میں ہے، کوئی بھی چیز شارٹ نہیں ہوتی، یعنی ختم نہیں ہوتی، شارٹ ہو جاتی ہے. تو ظالم لوگ بھی ہیں، مائیں بھی ظالم ہیں. بعض مائیں بیٹیوں پہ ایسا ظلم کر رہی ہیں کہ ان کو نفسیاتی مریض بنا دیا انہوں نے. بعض مائیں، اکثر تو مائیں اچھی ہوتی ہیں، ماں سے بڑھ کر کون ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں بھائی کیا کر لو، چپکے سے بولو بھائی علیحدگی اختیار کرو. پھر ابا سے روز تھوڑی دیر آ کے ملا کرو، اور اس نیت سے ملو کہ ابا نے جو جھاڑ پلانی ہے بس سن کے واپس آ جانا ہے. بھائی آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا ٹائم دیکھ کے، ابا نے پلانی ہے، بے تو کم وقت پہلے ہی نالائق، تو اب تو الگ بھی ہو گیا. ہاں ایسی ہوتی ہے اولاد، یہ تجھے سکھاتے ہیں مدرسے والے، یہ تجھے سکھاتے ہیں تبلیغ والے. وہ ابا نے سنانی ہے، آپ جاؤ آدھا گھنٹہ بیٹھو کہ بھائی میں نیت کرتا ہوں ابا کی سننے کی. اللہ کے لیے ہے نا، میں نیت کرتا ہوں ابا کی الٹی سیدھی سننے کی، کیونکہ وہ میرے، جب نماز میں لوگ لمبی چوڑی نیتیں کرتے ہیں نا
میں نیت کرتا ہوں ابا کی سننے کی، الٹی سیدھی سننے کی، کیونکہ وہ میرے ابا ہیں، ان کی سنوں گا تو ثواب ملے گا، اور کیا وہ بھی میں بتاؤں گا کون سا ثواب ملے گا، تو وہ بس سنوں گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس سے بھی زیادہ سنی ہے، ان کو تو اس سے بھی زیادہ دھمکیاں ملی تھیں. یہ سب محاسبے مراقبے کر کے آپ پہنچیں، آدھا گھنٹہ تمیز سے سنیں، اس کے بعد بولیں اور ابا سنائیں کوئی خدمت میرے لائق، خدمت میں تجھے گھنٹے سے، تو اس طرح آدھا گھنٹہ ہو تو پھر پتلی گلی سے نکل لیں. تو جو اکثر ابا ایسے نہیں ہوتے، ابا سے بڑھ کر تو کوئی اولاد کے لیے ہے ہی نہیں نا نعمت، لیکن ہزاروں میں کوئی ایک اس طرح بھی ہوتے ہیں. تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں، جاؤ سن کے اور کچھ ہدیہ بھی دے دو، خرچہ بھی اٹھاؤ ان کا، ہدیہ بھی دو. دیکھو سب کچھ عبادت سے نہیں ہوتا. آج جو دین کی طرف آتا ہے تو کچھ تھوڑا سا عبادت کی طرف تو رجحان ہو جاتا ہے، اخلاق کی طرف رجحان، اور اخلاق بھی اگر اچھے ہوتے ہیں نا کسٹمر سے اچھے ہو جاتے ہیں. بس مصیبت ہی اخلاق پر. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنے گا تو اخلاق کس کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے؟ جا کے کسٹمر کے ساتھ. صحیح ہے نا؟ بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، اولاد کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، ابا کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، اماں کے ساتھ پھر بھی وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. اسلام میں خونی رشتوں کی اہمیت غیروں سے بہت زیادہ ہے، یاد رکھو، تھوڑی زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. قرآن میں اہل جنت کی جو جہاں بھی صفات بیان کی اکثر جگہوں پہ رشتہ داری کا ذکر اللہ نے لازمی کیا. میں جب تلاوت کرتا تھا نا ان آیات کی، جب ہم نئے نئے دین کی طرف آئے، یعنی مدرسے کی طرف گئے، تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ تو ویسے ہی انسان میں نیچرل ہے رشتہ داروں سے محبت کی. قرآن اتنا ہائی لائٹ کیوں کرتا ہے اس چیز کو؟ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. قرآن بار بار یوں کیوں کہتے ہیں اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، بار بار حدیث میں بھی آتا ہے. حالانکہ عربوں میں تو رشتہ داری ویسے ہی جوڑنے کا رواج تھا. بھائی عرب میں سب کچھ، سب برائیاں تھیں، مگر رشتہ داری تو ان میں، یہ تو نیچرل ہے نا. جب قبیلہ خاندان ہوگا تو عرب تو اپنے رشتہ داروں کے لیے سر کٹاتے تھے، لڑتے تھے. عربوں میں یہ دستور نہیں تھا کہ ایک بھائی کو آپ نے پیٹ دیا تو بس اب گئے. نا 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 نا، ایک بھائی کو کسی نے مار دیا تو اب اس بھائی کے جتنے ریلیٹیو ہیں وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. بولے کہ ہمارے بھائی پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ تو کٹ جاتے تھے، پوری پوری نسلیں کٹ جاتی تھیں. آج بھی قبائلی علاقوں میں اسی قسم کا رواج ہے. وہ ایک قتل ہو جائے تو وہ پرپوتا جا کے انتقام لے رہا ہوتا ہے کہ میرے پردادا کو اس نے مارا تھا، وہ نہیں چھوڑے گا. تو رشتہ داری تو اس زمانے میں لوگ جوڑتے تھے. تو قرآن نے پھر اتنا اہتمام، دیکھو بت پرستی کے خلاف قرآن نے بولا اتنا زیادہ، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بت پرستی اس وقت معاشرے میں کیا خیال ہے بھائی، پھیلی بھی تھی. تو رشتہ داری کو اتنا فوکس کیوں کر رہا ہے قرآن؟ آج سمجھ میں آتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا، یورپ کا کلچر، مغربی کلچر ہمارے معاشرے میں پھیل جائے گا. پھر لوگ دوستوں کو، کلائنٹ کو، کسٹمر کو اہمیت دیں گے، رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیں گے. اور رشتہ داری جوڑنے میں جو برکتیں اور فائدے ہیں وہ دوستیوں میں نہیں ہیں. خونی رشتے جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کی تربیت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، نیچرل ہے یہ. تو یہ جتنے مضبوط ہوں گے، ان میں جتنی زیادہ محبت ہوگی، اتنا ہی معاشرے میں نا صالح افراد پیدا ہوں گے، اچھے افراد پیدا ہوں گے. اور جتنی ان میں آپس میں نفرتیں ہوں گی، اتنے ہی معاشرے میں چور اور ڈاکو زیادہ پیدا ہوں گے. تو یہ بہت، اسلام نے بہت زیادہ اس فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے. یہ تمہارا نظام جو فیملی کا جو سسٹم ہے نا، بہت مضبوط ہونا چاہیے. تو اس کے جوڑ کی بہت کوشش کی ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نبی نے فرمایا نا رشتہ داری جوڑو، بہت زیادہ آپ نے تاکید کی اور بہت زیادہ آپ نے اس کی اہمیت بیان کی قرآن میں بھی. تو صحابہ کو خیال ہوا کہ بھائی رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ہم بھی اچھا سلوک کریں جیسے کہ وہ اچھا کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی دور کی. فرمایا کہ نہیں، رشتہ داری جوڑنا اسے نہیں کہتے کہ جو تم سے جڑے تم اس سے جڑو، نا نا نا، یہ مطلب ہی نہیں ہے. فرمایا رشتہ داری جوڑنے کی جو میں ترغیبیں دے رہا ہوں، جس پر اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، یہ وہ ہے کہ وہ تم سے ٹوٹے پھر بھی تم اس سے جڑو. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، بہت بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ طیش میں آ جاتا ہے آدمی. کیونکہ انسان اسی سے جڑتا ہے جس سے اس کا کوئی مالی مفاد وابستہ ہو، ورنہ وہ جڑ کے کیا کرے گا؟ کیا خیال ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ارے بھائی ایک آدمی ناراض ہوتا رہا، لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی بھائی سے ناراضی ہو جائے، بہن سے ہو جائے، ہونے دو، میرا کیا اکھاڑ لے گی، کہتے ہیں نا. میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، کیا کچھ بول تو لو بھائی. بھائی بہنوں میں لڑائی ہو جائے تو وہ ایک دھمکی دے کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، دوسری جواب میں کیا کہتی ہے، تو بات نہ کر کے میرا کیا اکھاڑ لے گی، یہی بولے گی نا. جا نہیں کرنی ہے کرو، نہیں کرنی ہے. ہم تو بھائی جو تمیز سے بات کرے اس سے تمیز سے ملتے ہیں، جو نہیں ملے ہم بھی نہیں ملتے. یہ ڈائلاگ ہے،
जो मार्केट में ऐसे सस्ते बिक रहे हैं, मार्केट में ही हर जगह आपको मिल। भाई की भाई से लड़ाई हो जाए, भाई मिलता है मिले नहीं मिलता, मेरा ये क्या समझता है, मैं इसके टुकड़ों में पलता हूँ क्या? अल्लाह का शुक्र है अपना खाता हूँ अपना पीता हूँ। ये सुनते रहते हैं हम लोग, ये भाई अपना खाते हैं अपना पीते हैं, हम कौन से टुकड़ों के मोहताज हैं? मिलना है मिलो, नहीं मिलना निकलो। क्या ख्याल है? तो पहले भाइयों में चला, बहनों में चला, अब अब्बा अम्मा पे भी आ गया। अब कहाँ चला गया? अब्बा अम्मा पे भी ये डायलॉग चल रहे हैं। भाई अब्बा हैं, खिला दिया हमने, इन्होंने कौन सा हमारा कोई इतना ख्याल किया है? तो भाई ठीक है, अच्छी तरह से चलते हैं, ठीक है, नहीं तो भाई ये चीज़ें हमारे मुआशरे में भी चल रही। बीवी को भी ये धमकी देंगे, बीवी शौहर को धमकी देगी। धमकियों पे जो चल रहा है हिसाब किताब, सिर्फ वहाँ धमकी नहीं देते जहाँ डर होता है कि वो उससे बड़ी धमकी ना दे दें। जैसे एक आदमी ने चाकू निकाला ना, किसी की रख दिया कि तेरी जेब में जो कुछ है निकाल दे, उसने जेब से बंदूक निकाली बोला अब तेरी जेब में जो कुछ है, अब तेरी जेब में जो कुछ है निकाल। तो जिसका डर ये होता है कि ये बंदूक ही ना निकाल दे, वहाँ तो ऐसे यस सर, गवर्नमेंट के इदारों में जाके देखो कैसे यस सर जी सर। मैं अक्सर अपना वाक़या बताता हूँ कि एक जगह में गया गवर्नमेंट के इदारे में, किसी के साथ गया, कोई गवाही थी, पता नहीं क्या मामला था। तो वो प्लॉटों का कोई फाइलें पे सिग्नेचर करवाने थे, प्लॉट पे किसी फाइल पे सिग्नेचर करवाने थे किसी ऑफिसर से। अब उस ऑफिसर का टाइम या तो ख़त्म हो गया था या होने वाला था, तो उसने सिग्नेचर से इनकार कर दिया। अब जो मुलाजिम खड़ा हुआ है ना, मैं देख रहा था उसके स्टाइल को, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, जब भी कहीं बचपन से मेरी आदत है, मैं उसका स्टाइल देख रहा था। ऐसे भिखारीपन वाला मुंह बना के ना, सर प्लीज़ सिग्नेचर कर। स्टेट एजेंट था वो, उसका क्योंकि कमीशन था ना उस सिग्नेचर करवाने में, उसने ना गुस्से में ऑफिसर ने फाइल उठा के यूं फेंकी है, या तो उसके मुंह पे मारी होगी, जो लगी नहीं, दीवार पे जाके लगी। इतना गजबनाक हुआ, बोला नहीं करूंगा, जाओ। जरा भी गुस्सा नहीं आया उस स्टेट एजेंट को। मैं ये सब चीज़ें नोट कर रहा था, मैं इससे सबक ले रहा था कि अगर इसका 10वां हिस्सा भी हम अल्लाह के साथ कर लें, क्या ख्याल है भाई? बाज़ दफ़ा अल्लाह भी हमें किसी आजमाइश में डाल देता है, तो हम फौरन मुंह से कुफर बकना बजाय इसके कि लजाजत करें और आर्जी कर लें अल्लाह के सामने कि भाई अल्लाह ने आज तक इतनी नेमतें की हैं, थोड़ी सी आजमाइश आ गई तो इसमें भी हमारा फ़ायदा होगा, और झुक जाए। ना ना ना, कुफर बकना शुरू कर देंगे, खुदकुशी की बातें। इसी तरह वालदैन के साथ यही मामला है। थोड़ा सा वालदैन यही काम अगर बाप करता तो देखो फिर औलाद कैसे चीखती चिल्लाती। अगर बाप फाइल उठा के फेंक देता, बेटा कहता जाओ तुमने तो सारी जिंदगी हमारी माँ को भी सताया, ये ताने हमें भी सताओगे, ये कर दोगे, मैं ये कर दूंगा, मैं देखता हूँ, मैं 3 दिन तक घर से गायब हो जाएगा बताए बगैर। तो मैं देख रहा हूँ कि वो ऑफिसर के सामने फिर, क्योंकि उसका कमीशन मारा जा रहा है 20-25 हज़ार रुपए का, फिर मैंने देखा वो फाइल उठा के लाया, उसको झाड़ा, फिर सर के पाँव में लग रहा है, गिर रहा है, और सर प्लीज, और ऐसे मक्खन लगाए हैं कि इस कमबख्त सिग्नेचर करवा के ही छोड़े, उसने काम निकलवा के निकल गया। सबक हासिल करना चाहिए इन वाकयात से। उसको गुस्सा नहीं आ रहा, उसको पता है मेरा कमीशन मारा जाएगा, और उसको तो रोजाना उसी सर से वास्ता है ना, उसी ऑफिसर से रोजाना उसका वास्ता है। वो कहेगा इससे फट्टा करके मैं जाऊंगा कहाँ? तो बात यह है कि वहाँ 20-25 हज़ार का कमीशन नज़र आ रहा है, तो अखलाक भी अच्छे। उसको फिर अखलाक पर हज़रत मौलाना तारी जमील साहब का बयान सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसने कभी सुना भी नहीं होगा। और जिन्होंने सुने हुए उनकी हालत, मैं खुद भी इसमें दाखिल हूँ, उनकी हालत देखो क्या है, उनकी हालत देखो क्या है। अल्लाह से भी लड़ना शुरू कर देते हैं, बाप से भी, माँ से भी, बुजुर्गों से भी, उलमा से भी, जिनके हाथ पांव चूम रहे होंगे उनको भी गालियां देना शुरू कर देते हैं एकदम जज्बात में आके। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखो जो एम्प्लॉय अपने ऑफिसर के सामने इस तरह से झुक रहा है, कोई मुलाजिम, उसको जितना कमीशन मिल रहा है वो बहुत थोड़ा है। मेरे कहने पर गुस्से को पी जाओगे, बर्दाश्त कर लोगे। जहाँ गुस्सा जारी करना हराम, बाज़ जगहों पे गुस्सा जारी करना वाजिब है, वो तो एक अलग चीज़ है। तो मेरे कहने पर अगर पी जाओगे, बर्दाश्त करोगे, तो मैं जो तुम्हें कमीशन दूंगा वो इस कमीशन से बहुत, बोलो भाई, ज़्यादा। अब वो क्या कमीशन है मैं बताने वाला हूँ ठीक है ना, वो क्या कमीशन, तो वो बहुत, क्योंकि मुश्किल बहुत है। कमज़ोर पे गुस्सा आए उसको पीना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, सही हदीस है, सही है मुस्लिम की या सही बुखारी की, फरमाया कि जो शख्स गुस्से पर कादिर था फिर भी गुस्से के कड़वे घूंट को पी लिया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मैदान हशर में उसको बुलाएंगे, वयुज़व्विजुहु मिनल हूरिल ईनी मा शा, कि अल्लाह कहेंगे ये इतनी सारी लाखों करोड़ों हूरें खड़ी हुई हैं, इनमें से जिससे कहेगा तेरा निकाह, बोलो भाई, कर दो। जिससे कहेगा तेरा निकाह, एक तो जन्नत की हूरें, क्या ख्याल है, वो वैसे ही मुश्को अंबर से बनाया, फिर उनमें से भी आपको चॉइस दी जाए, क्या ख्याल है, आपको क्या दी जाए
کہ ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہو گئی. ایک دفعہ غصہ کا گھونٹ پینے پر یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے. اب اس میں لبرل لوگ تو بولیں گے کیا ان لوگوں کو حوروں کی لالچ میں رکھا ہوا ہے. بھائی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی آیات پہ ایمان. اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے, مرد کی فطرت کو جانتا ہے, اس لیے اللہ نے ہمارے لیے وہی چیز بنائی جو اللہ کو پتہ ہے ان کو سب سے. کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کو بھی اگر یہ چوائس دی جائے تو سارے اچھے اچھے بن کے دنیا میں یہ چوائس دے دیں نا, دنیا میں کچھ 15-20 حسین عورتیں کھڑی کریں اور یہ جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں ان سے بولیں کہ تم یہ کام کرو, ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھو گے تمہاری ہو جائے گی. پھر دیکھو پوری رات تہجد میں کھڑا رہے گا, عشاء سے لے کے, جو مذہب مخالف ہے نا, عشاء سے لے کے فجر تک, فجر سے لے کے پھر عشاء تک نماز ہی پڑھتا رہے گا بیٹھے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ نے جنت میں وہی چیز رکھی ہے جو ہمیں مرغوب ہیں, ایسی چیزیں رکھ دیں جو ہمیں مرغوب ہی نہیں ہیں. تو یہ دین برحق کی علامت تھوڑی ہوگی, یہ کوئی اس کی علامت تھوڑی ہوگی دین برحق ہے, یہ تو اس کی علامت ہوگی یہ دین برحق نہیں ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہی نہیں جانتا. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جو چیزیں جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وہ کہیں گے اللہ یہ تو وہی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں تو نے دیا ہے. کیا مطلب, یہی دنیا کی نعمتیں ہیں جو جنت میں بھی ملیں گی, مگر اس کا ذائقہ اور اس کی لذت کو بڑھا دیا جائے گا اور اس میں عیب کو ختم کر دیا جائے گا. جو پھل ہے نا ان کے ذائقے کو اللہ بڑھا دیں گے, عیب اس میں ختم کر دیں گے, اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی نعمتیں کیوں ملیں گی. یہی نعمتیں اس لیے ملیں گی کہ جس چیز سے انسان مانوس ہوتا ہے نا اسی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے. اگر دیکھو کتنے لذیذ پھل ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہ کھائے ہو تو پہلی دفعہ نہیں کھائے جاتے ہو. تو جنت میں اللہ یہی نعمتیں, یہی انار, یہی انگور, یہی شہد, یہی دودھ, لیکن اس کا ذائقہ کیا کر دیں گے, بڑھا دیں گے. تو اللہ نے جنت میں بھی عورتیں پیدا کی ہیں مردوں کے لیے. اب خواتین کو اشکال ہوگا آدمی عورتوں کے لیے کیا پیدا کیا. وہ کہیں گے ہم جب غصہ پئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. بھائی وہ بھی تو, ان کو بھی تو اشکال ہوگا نا. ہم جب غصہ پئیں, بیٹی کو ماں پہ غصہ آ رہا پی جائے تو کیا ملے گا. تو بھائی آپ کو بھی کچھ ملے گا. کیا ملے گا یہ مجھے نہیں پتا, کیا ملے گا یہ مجھے, لیکن ظاہر ہے جب مرد کو اتنی کوئی نعمت مل رہی ہے تو عورت کو بھی کوئی نعمت ملے گی, کیونکہ اللہ نے آخرت کے معاملے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا. یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ دونوں کو اجر ملے گا. تو وہ چونکہ ان کو کے لیے حور میں دلچسپی نہیں ہے نا ان کو, تو ان کو کوئی آدمی مل جائے گا کوئی یہ اللہ ہی جانتا کیا ملے گا, لیکن ملے گا بہرحال, کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے. کیونکہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہیں, والکاظمین الغیظ, یہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. آج اور یاد رکھو یہ جو اللہ نے جنت اور جہنم, ہاں میں پہلے وہ بات مکمل کر لوں جلدی سے. رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے, سب پہ رحم کرتا ہے. رحیم کا مطلب رحمت بھی بہت زیادہ کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ رحمت بعض علماء کی رائے کے مطابق کہاں ہوگی. میری رائے تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی بہت زیادہ رحمت کی ہے, اور جنت تو بہت ہی زیادہ ہے, وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اب اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. تو اس میں ڈرنے کا تو کوئی, پھر ڈریں کیوں بھائی, جب اللہ رحم کرنے والا ہے. کیسی رحمت ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا, دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا, دستور بنتا ہے, آئین بنتا ہے. کیا خیال ہے, کیا ہو گیا بھائی, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی. کیا خیال ہے, جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی, بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے, سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم, جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا. اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا, ایک لا, کہ کیا کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے, قلم. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی, قلم. اب یہ دستور, اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا. عجیب دیکھو, یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے, اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے, میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا. یہ تعبیرات ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے, سب سے پہلی چیز بنائی قلم, اور اس سے کیا لکھا, سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غصے پر, یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دی. کیا مطلب, رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں,
غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے، اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا. کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا. اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب. رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب. تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا. تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں، سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف، اور وہ بھی بغیر، یعنی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو، یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب. توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی. بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف. ختم ہو گئی بھائی. ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی. توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں، یہ کیا بات ہو گئی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا، یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہے بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ بولے یار بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے ایسے کیسے معاف کر دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے؟ معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے، مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقع آتا ہے نا، لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا، تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا،
بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو۔ وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے، اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو۔ تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو، مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں، اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا ہوں، تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب۔ یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے، 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں، تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے۔ میں نے شروع میں ہی بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب، تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا، اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی، رحمت غالب آئے گی، کیونکہ یہ لکھ دیا میں نے آئین میں۔ سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی، جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون، اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو لا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں۔ تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے۔ توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے، کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو، ابھی اگر جذبہ ہے یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے۔ لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے، آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی۔ بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی، تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے، جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے، بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں، جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے۔ حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی، جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی، بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی۔ اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے؟ صرف کلمہ پڑھو، پھر بھی نہیں پڑھتے ہو۔ بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے، حقیقت میں آسان نہیں ہے، کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے، مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان۔ اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے، وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں۔ دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا، بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا، پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی، تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو، ایک دم ٹھا کر کے رکے گی۔ کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے۔ اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں۔ جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف، تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا، ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ بولو بھائی، مضبوط۔ اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے؟ پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، پھر وہ ڈگ 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 کر کے چلے گی آگے، جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی، سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی، جائے گی، ڈگ 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 آواز آئے گی، شور زیادہ مچائے گی، کام کم کرے گی، شور بہت مچائے گی، ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں، آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں، پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی، پھر جب آپ نے بریک لگائی 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے۔ میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں، تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے، تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی، ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا، اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا، میں نے کہا چیک کروں، تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ انہوں نے زمین آسمان کے قلابیں ملا دیے گاڑی کی تاریخ، یہ گاڑی 78 کروڑا ہے، 78 کروڑا جو ہے نا، ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے، 78 کروڑا نام تھا بھائی 78 کروڑا کا۔ ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے، تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے۔ اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں، تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا، بریک لگائی تو نہیں لگی، تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی۔ میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا
تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی؟ بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو، بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی، یہ 78 کرو، ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے، ہم 75 کے اس سے، اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر، مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی، اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی، وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے، یہ دماغ میں رکھو، ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو گے. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے، یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی، وہ مزہ نہیں آتا، مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی، بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا، جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں، مضبوط ہیں. تو یاد رکھو اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں، لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں، جوان ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی، لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں سب. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے، مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ایک زندگی گزارنے بس. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے. کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی؟ اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کبھی نہیں، ہم کہیں گے حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ایک کلمہ پڑھنا ہے، 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ، لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے. وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی، کانفیڈنس ختم ہو گیا، وہ ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے، 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو شروع سے دین، کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا، جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے، لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو، بہت پیچھے ہو. وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے. تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا، قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو. تو توبہ تو سب کی قبول ہے، 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں، جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا. اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں، ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، وہ ان کی عمر 25 سال تھی، انہوں نے توبہ کی، دین پر آ گئے، اب تک قائم ہے الحمدللہ. ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے. صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے، 15 سے لے کے 25 تک. بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں، اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی؟ ندامت. تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا ہاتھ سے، کہاں تک پہنچ چکے ہوتے. میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے. میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے، آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟